اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر کھول دی جائیں وہ تمہارے لیے، تسؤکم، تو وہ تمہیں بری لگیں، وَإِن تسألوا عنها، اور اگر پوچھو گے تم ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب اتارا جا رہا ہے قرآن، تبد لکم، تو وہ کھول دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، درگزر فرمایا اللہ نے ان سوالات سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے بردبار ہیں۔ قد سألہا قوم من قبلکم، بالتحقیق پوچھا ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے وہ ان احکام کا انکار کرنے والے۔ یہ مضمون گزشتہ درس میں گزرا ہے کہ کعبہ شریف کے احترام میں 4 احکام دیے گئے۔ نمبر 1، احرام میں خشکی کے شکار کا ممنوع ہونا، 4 مہینوں کا محترم قرار دیا جانا، اور ہدی کے جو جانور ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ان کا محترم ہونا۔ اب یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا تھا کہ کعبہ کے احترام میں اور کیا کیا چیزیں ممنوع اور محترم ہیں، تو یہ جو 2 آیتیں ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان 2 آیتوں میں ایسے سوالات کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کی گئی جو حرام نہیں تھی۔ فرمایا اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن امر لم یحرم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2622 ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 6116۔ جیسے حج کی فرضیت کی آیت سورہ آل عمران میں جو نازل ہوئی، آیت نمبر 97، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اگلی مجلس میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، پھر تم اس کو کر نہیں سکو گے، تو بس میں جس چیز سے تم کو آزاد رکھوں تم بھی مجھے اس چیز سے آزاد رکھو۔ تو چنانچہ اب زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اگر وہ ایک بار حج کر لے تو اس کا حج فرض ادا ہو جاتا ہے، البتہ اگر بار بار حج کرے گا تو وہ نفلی حج ہے۔ پھر دوسری آیت میں نزول شریعت کے وقت، یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو، قرآن نازل ہو رہا ہے، شریعت نازل ہو رہی ہے، تو اس وقت سوال کرنے کی ممانعت کی وجہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ ماضی میں انبیاء کی امتوں نے ایسے سوالات کیے، پھر جب ان کی سوال کے مطابق احکام نازل ہوئے تو انہوں نے عمل نہیں کیا۔ جیسے بنی اسرائیل کی مثال واضح کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی کتاب مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے تورات دے دی، اب جب تورات ملی تو تورات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ ان کے سر پر لٹکا دیا، کوہ طور کو، کوہ طور ان پر لٹکا کر ان سے منوانا پڑا۔
اسی طرح سورہ بقرہ میں ان کا ایک واقعہ ہے کہ جتنا سوال کرتے گئے اتنا پھنستے گئے، کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک بچڑا ذبح کر دو تو وہ سوال انہوں نے شروع کر دیے کہ بچڑا جو ہے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، اور بچڑا جو ہے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور بچڑا جو ہے وہ یوں جو سوال کرتے گئے وہ پھنستے چلے گئے۔ تو جو جتنے سوال کرے گا اتنا زیادہ پھنسے گا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ لہذا تم بھی ایسے سوالات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی بعد میں انکار کر دو۔ فضول سوالات بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ بعض لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بڑے فضول سوالات کرتے ہیں، ہمارا ان کے جوابات سے یا ان سوالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور نہ ہماری وہ فیلڈ ہوتی ہے جیسے، لیکن ہم سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں فضول سوال۔ تو فضول سوال کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ ما سبق لأجلہ الکلام میں تشریح کے وقت کی تخصیص ہے، حین ینزل القرآن، یعنی جیسے کسی صحابی نے پوچھا کہ ان کے باپ کون ہیں، ہاں البتہ کوئی ضروری بات پوچھنے والی ہو اسی معاملے میں جو حکم نازل ہو رہا ہے اس کی تشریح کے لیے، اس کو مزید کوئی اگر شبہ ہے اس شبہ کو ہٹانے کے لیے، اس شبہ کو دفع کرنے کے لیے اگر کوئی سوال کیا جائے تو ایسا سوال کرنا جائز ہے، اور صحابہ سے ایسے سوالات کرنا ثابت ہے۔ آیت کریمہ دیکھ لیں، ان کا ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ایسی باتوں کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے سابقہ ایسے سوالات سے درگزر فرمایا، یعنی ابھی تک جو تم نے سوالات کیے اس سے اللہ پاک درگزر فرما چکے ہیں، آئندہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا۔ عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے بردبار ہیں۔ قد سألہا قوم من قبلکم، اب یہ جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پچھلے انبیاء کی امتوں نے بھی ایسے سوالات کیے تھے، جن کے نتیجے میں جب ان پر ان کے جوابات نازل ہوئے تو انکار کر بیٹھے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، کچھ لوگوں نے تم سے پہلے ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے تھے، یعنی اپنے انبیاء سے سوالات کیے تھے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جب ان کے حکام نازل ہوئے تو وہ ان احکام کے منکر ہو گئے۔ اس سے عملی انکار مراد ہے، یعنی عمل کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔